امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے درد کے ساتھ اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کیا: قوم کے لوگو ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار۔ وادی ظلمت کا سوچتے ہوئے میرا ذہن اس میں ان ابتلاؤں کی طرف منتقل ہوا جو کسی انسان کو وادی ظلمت میں پیش آ سکتے ہیں۔ اس کی معمولی مثال جو ہے وہ ایک کمرے کی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کمرے کو ہر طرف سے روشنی کے دخول کو بند کر دیں، اور خواہ وہ اپنا ہی آپ کا گھر کا کمرہ ہو، تو اس میں ہی انسان کئی جگہوں پر ٹھوکریں کھاتا ہے، اور بعض دفعہ کسی معمولی چیز کو ہاتھ لگ جائے تو اس کو موذی سمجھ کے اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو بھی بند کر لے اور جو اندر کی روشنی ہے اس کو بھی بجھا دے، تو بہت ابتدائی باتیں جو ایک مبتدی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، وہ بھی انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی، اور انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مکانی اور ذہنی وادی ظلمت انسان پیدا کرتا ہے، اس کے کچھ ایسپیکٹس جو ہیں وہ آج کل اندھیر نگری میں وکلاء اور مولویوں کے بیانات میں نظر آتے ہیں، اور اردو کا وہ محاورہ جس نے بھی ایجاد کیا تھا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، تو وہ اس وقت تو شاید کوئی کسی کو ایک اندھا ذہن میں تھا، لیکن جب پوری قوم اندھی ہو جائے تو اس وقت کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور پھر اس پر بدقسمتی اگر یہ بھی ہو کہ اندھیرے میں اگر اندھا بھی ہو اور شرارتی بھی ہو، تو وہ دوسرے اندھوں کے ساتھ جب شرارت کرے تو پھر جو منظر پیش آتا ہے وہ کنکریٹ اگزامپل جو ہے وہ پھر وہ والی ہوتی ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں پاکستان کی مختلف بار ایسوسیشنز کا ذکر کرتے ہوئے اور خصوصاً سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ذکر کرتے ہوئے پیش کی تھی۔ یہ ایک کنکریٹ اگزامپل ہے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی کی، کہ وہ بات جو قانون اور آئین میں موجود ہی نہیں، یہ بار ایسوسیشنز سپریم کورٹ سے اس کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ بات کرو، یعنی وہ سماعت کر لی، فیصلہ کر لیا، آرڈر جاری کر دیے، پھر نظر ثانی کر لی، اس پر بھی آرڈر جاری کر دیے۔ اب نظر ثالث کی کوئی گنجائش قطعی طور پر قانون اور آئین میں موجود نہیں ہے، اور یہ بار ایسوسیشن اس کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی نے اگر کسی اندھے نے اندھیرے میں کسی دوسرے اندھے کے ساتھ شرارت کر دی ہو تو وہ اور بھی زیادہ بھیانک منظر بن جاتا ہے۔ تو کسی شرارتی اندھے نے یہ مفتی منیب الرحمان کے ساتھ شرارت کی، اور ان شرارتی اندھوں نے آئینی اور قانونی شرارتیں کی ہیں، اور وہ آئینی اور قانونی شرارتیں جو ہیں ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک تو مفتی منیب الرحمان صاحب خود تو جاہل انسان ہے، اس کو آئین کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ناممکن ہے اس کے لیے۔ اس کو کسی نے شرارت کے طور پر آرٹیکل 188 لکھ کر دے دیا، اردو میں بھی انگریزی میں بھی،
کہ یہ سپریم کورٹ کی نظر ثانی کا اختیار اس میں بیان ہے، اور اس بیچارے نے منو ان اس کو اردو میں بھی پڑھ دیا، انگریزی میں بھی پڑھ دیا، اور یہ بات وہ بھول گیا. یعنی اس شہر میں اس حد تک مبتلا ہو گیا کہ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ نظر ثانی تو پہلے اس اختیار کو استعمال کر کے سپریم کورٹ کر چکی ہے. تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ ثانی کا لفظ جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، تیسرا نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر نظر ثالث کا کوئی قانون جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، لیکن وہ بیچارے نے پڑھ دیا. تو یہ اس کے ساتھ ایک آئینی مذاق جو ہے کسی نے کیا. اب دوسرا جو مذاق کسی نے کیا ہے وہ اوریہ مقبول جان کے ساتھ کیا ہے. اور اوریہ مقبول جان صاحب نے ایک نیا آرٹیکل آئین کا جو ہے وہ تلاش کیا ہے، یا ان کو کسی نے جس نے شرارت کی ہے ان کے ساتھ اس نے ان کو بتایا ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے اس کے تحت، اور وہ کہتے ہیں اوریہ مقبول جان صاحب کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں انڈر آرٹیکل 184(3) کہتے ہیں اس کے تحت جا کے تو جورسڈکشن حاصل کر لے، اور پھر یہ جو مبارک ثانی والا کیس ہے اس کے اوپر پھر فیصلہ کر لے. اب اگر کسی نے وہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کو پڑھا ہو، اور اس کے ساتھ کمبائنڈ ریڈنگ ہے 199 کی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کی، اور آرٹیکلز 20 اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ آرٹیکلز جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں ان کی ہے، تو بات یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو اور یہ میٹر پبلک امپورٹنس کا بن جائے کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہو، اور اس میں حکومتیں جو ہیں وہ انوالوڈ ہوں یا ادارے انوالوڈ ہوں، تو سپریم کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن حاصل ہے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، اور نوٹس لے کر تو اس پر آرڈر جو ہے وہ جاری کر دے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے، پہلا سپریم کورٹ کے نظر ثانی کا اپنا آرڈر ہے اس کے بعد جو آیا ہے. تو اس میں کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے خلاف جا کے تو نوٹس لے گی، اور اپنے خلاف لارجر بینچ بنا کے تو اس کے اوپر سماعت کرے گی؟ یہ فیصلہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز نے کیا ہے. اس میں اگر آپ ایگریوڈ پارٹی ہیں تو آپ کا گریونس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے، آپ کا گریونس جو ہے وہ کسی حکومت کے خلاف نہیں، صوبائی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، نہ کسی ادارے کے خلاف ہے. اور جس کے خلاف آپ کا گریونس ہے وہ ہائیسٹ اتھارٹی ہے اس ملک میں آئین اور قانون کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، اور اس نے پہلی دفعہ آپ کی سماعت کر لی، اور پھر اس نے نظر ثانی میں ساروں کو بلا لیا اور پھر بھی کر لی. تو اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ بھی غلط تھے، انہوں نے اس کے بعد نظر ثانی میں سماعت کی اس میں بھی غلط تھے، اور اب دوبارہ سے کریں، تیسری دفعہ یہ نہیں کریں، تو اب جب تیسری دفعہ کریں گے تو اب صحیح ہونے کا کیا امکان ہے؟ تو ان کی آپ جو مینٹل کیپیسٹی ہے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کا جو علم ہے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ تو ان کو پاگل ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایسے پاگل ججز ہیں کہ ان کو ہماری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہ پہلے بھی ہم نے جا کے جو اوریجنل سماعت تھی اس میں بھی جا کے بتایا، پھر ہم نے نظر ثانی میں بھی جا کے بتایا، اور پھر انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. تو یہ دراصل یہ بھونڈا مذاق جو ہے کسی نے اوریہ مقبول جان کے ساتھ کیا ہے، جو یہ علمی اور عملی طور پر واقعتاً یہ جو مذاق کر رہے ہیں ساری قوم کے ساتھ بھی، اور آئین کے ساتھ بھی، اور قانون کے ساتھ بھی. اس کی ایک جو بڑی بھیانک شکل اب سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جس میں سپریم کورٹ اور آرمی چیف کا وہ تقریری مقابلہ جو جاری ہے اس کی صورت میں ہے کہ آئین ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین جو ہے اگر کوئی نہیں مانتا اور شریعت کو نہیں مانتا، چیف صاحب کہہ رہے ہیں، تو بس وہ پاکستانی نہیں ہے. اور ادھر چیف جسٹس نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں اگر ان کو بننے دیا گیا تو وہ کل جا کے
تو وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ان ساری حدوں کو کراس کرنے کے بعد آپ جا کے یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ جو آئینی مذاق آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جس جورسڈکشن کی بات کر رہے ہیں اس میں 199 میں ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس میں 199C میں اگر کوئی اگریوڈ پارٹی ہے، اگر کسی کا کوئی کیس بنتا ہے تو وہ احمدیوں کا کیس بنتا ہے، اور احمدیوں کو اس کے تحت ریلیف ملنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو اس کے خلاف نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. لیکن ہم آپ سے توقعات نہیں رکھتے. ہماری توقعات ہمارے رب کے ساتھ ہیں، اور وہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. جو آئین انہوں نے نہیں پڑھا اور جس کو پڑھ کے یہ ہر وقت اس کی پامالی کرتے ہیں اور سارے ملک میں کرتے ہیں. مثلا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 20 میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذہب کی آزادی ہے، مذہب کا اقرار کرنا اور مذہبی انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کرنا اور ان کو مینٹین کرنا اور مذہب کے اوپر عمل کرنا، یہ بنیادی طور پر ہر شہری جو ہے اس کے اوپر 3 قدغنیں ہیں. پہلی یہ کہ وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے، قانون کے مطابق امن عامہ برقرار رہے اس سے، اور اخلاق کے مطابق ہو. تو یہ جو 3 پابندیاں ہیں یہ صرف احمدیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہر شخص کے لیے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ قانون کے تابع یہ جو جتنی مسجدیں اور مدرسے بنے ہوئے ہیں ملک میں، ان میں سے شاید بھاری اکثریت جو ہے وہ ہے جو ناجائز قبضہ کی زمینوں پر بنی ہوئی ہے. جو حکومت کی زمین پر بھی قبضہ ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، اگر افراد کی زمین پر قبضہ ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں اور مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں. جہاں دل کرتا ہے 2 مولوی اٹھ کے وہاں مسلح بچھا کے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہاں مسجد بنانے لگ جاتے ہیں. اور جب حکومتی ادارہ جو ہے وہ اس پر ایکشن لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مذہب کی شیلڈ استعمال کرتے ہیں. تو وہاں پبلک آرڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور موریلٹی کہاں گئی ہے؟ آپ کی زمین نہیں ہے، آپ دوسرے کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں. تو یہ جو قدغنیں ہیں یہ ایکسرسائز آئین نے لگائی ہیں ہر انسان کے اوپر. پھر یہ جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہے. اب اگر ان کی آپ ساری تقریریں، یہ جتنے بھی تقریریں کر رہے ہیں کہ احمدیوں کو یہ جو پرائیویٹ میں اور پبلک میں، یہ جو قاضی صاحب نے اس پیراگراف 42 میں لکھ دیا ہے کہ پرائیویٹ میں اور پبلک میں ان کو اجازت نہیں ہے، پرائیویٹ میں کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. تو اس کے مقابل پر اب مثال جو پیش کی جا رہی ہے، اور وہ مفتی صاحب نے بھی پیش کی ہے، اور وہ علامہ احسان ظہیر کے صاحبزادے بھی جو بڑے علامہ صاحب ہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں تو قانون کا بھی طالب علم ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مرڈر جو ہے، قتل جو ہے، وہ خواہ پبلک میں ہو خواہ پرائیویٹ میں ہو، وہ جرم ہی جرم ہے. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح احمدیوں کا اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا، اس کا اقرار کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، خواہ وہ پبلک میں ہو خواہ پرائیویٹ میں ہو، تو وہ جرم ہی جرم ہے. اب اس ایکویشن کو سامنے رکھیں تو ان بدقسمتوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جرائم کی تقسیم جو ہے قانون نے اور رکھی ہے، اور حقوق کی تقسیم اور رکھی ہے. جرائم وہ ہیں جہاں ہر جرم کو ایک اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ قانون نے پرووائڈ کی ہے کہ یہ جرم ہے، یہ فلاں جگہ پر ہوگا، اس کے یہ انگریڈینٹس ہیں، یہ انگریڈینٹس مکمل طور پر پورے ہوں گے تو جرم بنے گا، نہیں مکمل طور پر پورے ہوں گے تو نہیں جرم بنے گا. اگر قتل کی ہی مثال لے لیں تو اس میں 3 قسم کے مرڈر ہیں جو قانون نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. مرڈر ہے، والنٹری مین سلوٹر ہے، اور انوالنٹری مین سلوٹر ہے، اور تینوں کی سزا مختلف ہے اور تینوں کے انگریڈینٹس مختلف ہیں. ایک میں نیت اور مکمل طور پر ارادہ شامل ہے اور مکمل ذمہ داری ہے، دوسرے میں نیت شامل ہے لیکن مکمل ذمہ داری نہیں ہے، جس میں انوالنٹری
جس میں والنٹری مینسلوٹر ہے کہ اس میں ارادہ تو شامل ہے، نیت شامل ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی ٹھوس وجہ ہے جو یکدم اشتعال آیا ہے کسی کو، اس وجہ سے اس نے قتل کر دیا ہے، تو اس کی ایک رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح ایک بندے سے قتل خطا ہو جاتا ہے، وہ جانور کو، کسی پرندے کو مار رہا ہے، گولی جا کے کسی انسان کو لگی، مر گیا ہے، اس کی نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے، اس کی بالکل اور رسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ جو خلط ملط کر رہے ہیں، گڑمٹ کر رہے ہیں انسانی حقوق کو جرائم کے ساتھ، یہ بہت ہی بھونڈا مذاق ہے قانون کے ساتھ۔ اگر کسی نے سمجھ نہ ہو تو میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال دے کے سمجھا سکتا ہوں۔ اکثر لوگ گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں، اگر ایک انسان مثلا اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو انشورنس کا اس طور پر لا نہیں ہے کہ لازمی انشورنس ہو، یہاں پر ڈرائیونگ لائسنس ہونا اور انشورنس کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی گاڑی کو روڈ کے اوپر لے کے جاتا ہے تو اگر اس کی انشورنس نہیں ہے یا اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو وہ مجرم ہے۔ لیکن اگر وہی گاڑی جو ہے اس کو وہ اپنی پرائیویٹ لینڈ میں ڈرائیو کرتا ہے اور بغیر لائسنس کے کرتا ہے اور بغیر انشورنس کے کرتا ہے تو یہ جرم ہے ہی نہیں۔ وہ پبلک میں جا کے کرے گا، روڈ کے اوپر کرے گا تو جرم ہے، پرائیویٹ میں کرے گا تو جرم نہیں ہے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جرائم کی بھی کلاسیفیکیشنز ہیں۔ وہ جو بات ہے عبادت کرنا اور اپنے مذہب پر عمل کرنا، وہ حقوق کی بات ہے، اور حقوق جو ہیں اس میں آئین نے اور قانون نے جتنی قدغن لگائی ہے، کرمنل لا کا بنیادی یہ اصول ہے کہ اس کو نیرولی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کر کے لارجر طور پر انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنی قدغن لگائی ہے اتنی ہی قدغن اس کے اوپر ہے، اور جیسے میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ قانون اتنی قدغن اگر اتنی قدغن لگاتا ہے جس پر عمل ہی نہیں کر سکتا تو وہ قانون جو ہے وہ پاگلانہ قانون ہے، وہ قانون بنانے والے کے پاگل پن پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ جو ہیں سارے، ان کو اتنی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ انسانی حق ہے مذہب کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر قانون نے، آئین نے پابندی لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی پابندی لگائی ہے اتنی پابندی کے ہم پاکستان میں بھی پابندی کر رہے ہیں جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے۔ لیکن اس سارے واقعہ میں جو سب سے زیادہ گندا جو ذہن ہے وہ میرے سامنے آیا ہے، یہ اوریا مقبول جان کا۔ اس بدقسمت کا میں یہ پروگرام سن رہا تھا تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو احمدی ہیں، ان کی پرائیویٹ اور پبلک میں عبادت پر، مذہب کے اقرار پر اس لیے پابندی ہونی چاہیے کہ مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان قتل کرتا ہے یا ہیروئن بیچتا ہے، وہ کہتا ہے پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی یہ دونوں جرم ہیں۔ اور تیسرا جو مثال دیتا ہے وہ کہتا ہے جیسے کوئی انسان کسی کو اپنے گھر میں بلا کے تو ریپ کرے اور پھر کہے کہ میں نے تو اپنے گھر میں کیا ہے، تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم مجرم نہیں ہو۔ اب کہاں کسی احمدی کا نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، خدا اور اس کے رسول سے محبت کا اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں اظہار کرنا، اور کہاں کسی کا ریپ کرنا۔ کسی انسان کی اپنے رب کی عبادت کو ریپ کے ساتھ اس کی انالوجی ڈرا کرنا، اس کی تشبیہ دینا، اس سے زیادہ گندا ذہن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ گندا ذہن جو ہے یہ اوریا مقبول جان کا ہی ہے، اور عام مولوی کا بھی اس طرح نہیں آیا سامنے۔ وہ قتل کی مثالیں دے رہے ہیں، دوسری دے رہے ہیں، لیکن یہ ریپ والی مثال میری نظر میں نہیں گزری کہ کسی نے دی ہو۔ تو یہ اندھیر نگری کی باتیں ہیں۔ وہاں بالکل ایک شخص عبادت کر رہا ہے اپنے رب کی، اس کو آپ جا کے تو ریپ کے ساتھ اس کی تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ ہے جو اس پاگل پن سے نکالے، یا پھر اس پاگل پن کی اس کے مطابق ہی سزا دے دے۔ جزاکم اللہ تعالی وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔